اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے عطا فرمائے گا اور علم والے عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ خوشخبری اور سارا معاملہ ہو گیا تو فرشتوں نے کہا جی آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھے، رب آپ کو اس عمر میں بھی بیٹا عطا فرما دے گا۔ کتنی عمر تھی؟ 120 سال۔ 120 سال کی عمر میں بھی اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیں یہ میں کل بھی کہا تھا کہ یہ بے اولادوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو سکتا ہے کسی عمر کے اندر بھی اللہ کرم فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 120 سال کی عمر میں ہو رہی ہے اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس عمر میں اللہ کا اولاد عطا فرمانا یہ قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ رب جب چاہے جس وقت چاہے کرم فرما سکتا ہے۔ جوانی میں بھی تو اولاد ہو سکتی تھی نا، جب ابراہیم علیہ السلام 40-50 سال کی عمر میں تھے تو 120 سال کی عمر میں جا کے اولاد عطا کرنا، وہ بھی نبی عطا فرمانا، تو یہ بے اولادوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس بات کو اپنے نظر رکھے نا کہ یار رب ہے، کبھی بھی کرم فرما سکتا ہے، تو فرشتوں نے کہا جناب آپ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ٹھیک ہے جی، رب اسی حالت میں بھی کرم فرما دے گا۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قالا، آپ فرمانے لگے ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فرمایا فرشتوں رب کی رحمت سے ہمیشہ گمراہ لوگ جو ہے نا امید ہوتے ہیں، نبی کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ من یقنط من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ وہی بندہ ہی جو ہے وہ نا امید ہوتا ہے، الا الضالون، جو گمراہ ہوتا ہے۔ ہاں گمراہ بندہ جناب اللہ تھوڑی سی دیر ہوئی نہیں، بندہ جناب رب کی رحمت سے فارغ ہو گیا، لو بھی ہوں تو میری دعا بھی قبول نہ ہوئی، ہوں تو میں انج بھی نہ ہویا، انج ہی نہ ہویا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو اللہ کی رحمت جو ہے نا، ہمیشہ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رب کی رحمت میں رہتا ہے کہ یار آج نہ صحیح کل کرم فرما دے گا، مالک ہمیشہ میری دعائیں قبول کرے گا، نہیں وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسے رب کی رحمت پر امید ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کو فرما دے، پھر میں نے فرمایا زندگی کے اندر جو مرضی ہو جائے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کبھی بھی میری رحمت سے نا امید ہو کے نہ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا رب کرم فرمانے پہ آئے تو سارے کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں بندے کو رب کی رحمت کی اتنی امید ہونا کہ یار مالک ہی کرم فرمائے گا۔ وہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے باہر، تو ایک نیک بندہ اللہ کا بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بارش کی دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جا کے مانگ لو، تمہیں ملنی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو قحط سالی کا مسئلہ ہے، اوپر سے بارش نہیں آ رہی ہے، اور اوپر سے تو کہہ رہا ہے کہ تجھے مانگ لو، تمہیں ملنی بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو غصہ چڑھانے والی بات ہے نا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں رب کی رحمت پر امید ہی نہیں ہے تو بارش کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی امید ہے تو دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ اگر نام کیسے دعا مانگنے جاتے؟ کہا امید ایسے نہیں ہوتی جیسے تم جا رہے ہو۔ ہاں انہوں نے کہا جی کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھائی چھتری لے کے جاتے کہ مالک ہم نے بارش سے بچنے کا انتظام کر لیا ہے، اب بارش عطا فرما۔ یعنی تمہیں اتنی تو کم سے کم رب پر رحمت پر امید ہونی چاہیے تھی نا کہ مالک ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم دعا مانگیں گے تو فوراً قبول کر لے گا، تم نے تو بارش سے بچنے کا کوئی ہیلا ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف فارمیلٹی پوری کرنے جا رہے ہو کہ مانگیں گے عطا کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو نہ کرے۔ تو اگر رب کی رحمت پر امید ہے تو پہلے بارش سے بچنے کا انتظام کر کے جاؤ کہ مالک اب ہم نے بارش سے بچنے کا انتظام کر لیا، اب بارش عطا فرما۔ میں اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گے تب رب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں رب کی رحمت سے نا امید، ہاں نا امید صرف وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بس یہی کام تھا یا کوئی اور کام بھی ہے؟ یہ خوشخبری دینے کے لیے تو 6-7 نہیں آئے نا، خوشخبری دینے کے لیے تو ایک بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کام پر مامور ہے نا
کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ان کی ڈیوٹی ہے، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو 6-7 آئے ہیں خالی خوشخبری دینے تو نہیں آئے نا، لیکن پیغام پہنچانا تو ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے نا، پیغام پہنچانے کے لیے 8-10 بندے تھوڑے بھیجے جاتے ہیں۔ تو فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو مل کے آئے ہیں کافی سارے 6-7 آئے ہیں، میں یہ صرف خالی اسی کام کے لیے نہیں آئے، یہ کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا قالا، آپ فرمانے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا کہ تمہیں کسی اور کام کے لیے بھی بھیجا گیا ہے یا صرف اسی کام کے لیے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب قالوا، وہ فرمانے لگے، فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھی ساتھ ہی بھیجا گیا ہے، ہمیں مجرم کے پاس بھی ساتھ ہی بھیجا گیا ہے، جو مجرم قوم ہے نا ہمیں اس کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، لیکن پہلے ہمیں حکم یہی تھا کہ جا کے میرے ابراہیم کو خوشخبری دو، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے کے بعد جو ہے پھر آگے جانا اور جا کے جو ہے وہ عذاب دینا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا، کفار مکہ کہتے تھے، ہمیں بار بار کہتے حضور علیہ السلام کو کہ جناب آپ ہمیں فرشتے دکھائیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرشتے نازل ہو گیا نا تو تمہارا بچنا کخ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، فرشتے نازل ہو گئے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جناب ہمیں مجرموں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، لیکن پہلے حکم کیا تھا کہ آپ کو خوشخبری سنا دے کہ آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی عطا فرمائے گا، بیٹا تو عطا فرمائے گا، فبشرناہ بغلام علیم، ہم آپ کو علم والا بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ادھر بھی بھیجا گیا ہے کہ اب یہاں سے فارغ ہونا تو پہلے ادھر بھی چلے جانا۔ اچھا، یہاں پہ وہ بات نہیں کی گئی، پھر پہلے وہی بات گزری ہے، غالباً یہ آگے آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ یہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور انہیں عذاب دینے آئے ہیں، تو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نا آپ جھگڑی پڑے، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ قوم لوط کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے سمجھانے کا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ یجادلنا فی قوم لوط، آپ قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے لڑی پڑے، انہوں نے کہا نہ انہیں عذاب نہیں دینا ہے ابھی، کیونکہ یاد رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو پریشانی یہ ہوئی کہ یار میرا بھتیجا وہاں پہ ہے اور بھتیجے کی آل اولاد وہاں پہ ہے اور وہ بھی تو وہاں پہ موجود ہے، تو ان کا کیا بنے گا، ایک پریشانی یہ بھی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے عذاب کو ٹال دیا جائے اور ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ اگر رب مہلت دیتا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ جناب بندہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دے اور بندہ کہے جناب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے بار بار آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک قوم پر عذاب رب نے بھیجا تھا نا، بنی اسرائیل پر، یہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا تھا ہفتے والے دن، ٹھیک ہے جی۔ پھر سب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، کہ رب نے فرمایا کہ تم نے مچھلیاں دریا سے نہیں پکڑنی ہے، آزمائش ہے نا، جس سے مرضی رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب مچھلیاں پکڑی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، حالانکہ منع کیا تھا کہ بھائی تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ جب انہوں نے پکڑنا شروع کی نا تو پہلے وہ تھوڑا تھوڑا کرنے لگے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، ادھر سے عذاب بھی تھوڑا سا مؤخر ہوتا گیا، ٹھیک ہے جی۔ بات چلتے سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال تک گزر گئے۔ انہوں نے کہا جی عذاب آنا ہوتا تو کب کا آنا جاتا، ٹھیک ہے جی، سانو کچھ ہونا ہوتا رکھتا تو ہو نہ جاتا، سانو کبھی بھی کچھ نہیں ہویا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری قوم کا یہی حال ہے، سیم وہی آتے ہیں، وہ کہتے جی اگر سانو کچھ ہونا ہوتا تو ان سال گزر جاتے، 70 سال گزر گئے مچھلیاں پکڑتے 70 سال بعد جب عذاب آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے کہا ذلیل بندر ہی بن جاؤ۔ پھر رات کو سوئے تھے تو انسان تھے، سویرے اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ عذاب کتنے دیر بعد آیا؟ 70 سال کے بعد۔ اگر رب مہلت دے رہا ہے تیرے گناہ کے باوجود بھی، اگر تجھے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں، یا تو سنبھل جا، یا پھر یہ ہے کہ تیرا حساب کتاب اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اچانک جب رب نے جو ڈالنا تجھ پر عذاب کا کوڑا پھر بچ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر اس بندے کے لیے سبق ہے کہ اگر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے یا غلط کاموں میں مبتلا ہے اور اس کے باوجود اسے کچھ نہیں ہو رہا تو سمجھ لے کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا جناب ہم تو بھائی مجرم قوم کی طرف بھی آئے ہیں، آپ کو خوشخبری دینی تھی وہ ہم نے دے دی ہے، اب اگلا ہمارا کام کیا ہے؟ اگلا کام ہے ہمیں قوم لوط کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عذاب دینا ہے، ہاں، لیکن آپ سے یہ بات پکی ہے الا آل لوط، جو لوط علیہ السلام ہے یا ان کے ماننے والے ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ انا لمنجوہم اجمعین، ہم انہیں پہلے بچا کے سائڈ پہ کر دیں گے۔
ہاں انہیں عذاب کا کچھ نہیں ہوگا. جو پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہے نا کہ میرا بھتیجا ہے, کیا بنے گا ان کا, ٹھیک ہے, لیکن فرمایا نہ ان کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اللہ کا نبی ہے, انہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ آل لوط, آل سے مراد کیا ہے, فرمایا ماننے والے, جیسے آل فرعون کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ویسے فرقنا بکم البحر فانجیناکم وغرقنا آل فرعون, ہم نے فرعون کو بھی غرق کیا, فرعون کے کارکنوں کو بھی ساتھ غرق کیا ہے, ٹھیک ہے جی. آل سے مراد ماننے والا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے جناب ہم نے اللہ آل لوط, ہم لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے اور لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی بچا لیں گے, انہیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہونی ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, کون سی, الا امرأتہ, جو ان کی بیوی ہے نا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گی. دو عورتیں نبیوں کی, دونوں بیویاں, ٹھیک ہے, دونوں نے غداری کی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑی بات ہے, دو نبی کی بیویاں ہوں. اور یار دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی فلانا ہے, لو جی اس کے ساتھ رہنے والے کا یہ حال ہے. بھائی تم تو 24 گھنٹے مولوی کے ساتھ رہتے ہو, پھر بھی ایسے, تو بڑے نیک بندے کا بیٹھا ہے, تو بھی ایسا. یار یہاں نبیوں کی بیویوں کا حال یہ ہے, دو نبی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام, اور ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. فرمایا کہ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی, یہ دونوں بیویوں نے غداری کی ہے نبی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, فرمایا کہ وہ دونوں تو ہمارے خالص بندے تھے, لیکن فخانتہما, میں ان کی دونوں بیویوں نے خیانت کی, غداری کی, دھوکہ دیا نبی کے ساتھ غداری کی ہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, فرمایا پھر رب ان سے انہیں بچا کوئی نہیں سکا ہے. ہاں نبی کے ساتھ کوئی غداری کرے, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ خون ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب مرنے لگا نا, حالانکہ آپ نے اسے بلایا, فرمایا کشتی پہ چڑھا بچ جائے گا, بندے کا پتر بن جا, ٹھیک ہے نا, سوال ہی پیدا نہ ہو. اس نے کہا جی باہر پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے. آپ نے بولا بندہ بن جا, آ جا. اس نے کہا نہیں, پہاڑ ہی بڑا ہے. تو کیا ہوا, جب وہ غرق ہوا نا, فکان من المغرقین, جب وہ ہلاک ہوا, غرق ہوا, وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویسمع وکلی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. یہ ساری قرآن کا پورا واقعہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, فرمایا میرے نوح پریشان نہیں ہونا, یہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں, تیرا اپنا تھا ہی نہیں. مطلب کیا ہے, مطلب یہ کہ جب تجھ سے غداری کر بیٹھا تھا پھر تیرے ساتھ کوئی سے کوئی رشتہ. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بندہ مرضی جتنا مرضی نیک ہو, اگر اس کا گھر والا اچھا نہیں ہے نا, تو رب نے پھر اسے سزا بھی اتنی بڑی دی ہے, پھر رب رشتے کا لحاظ نہیں رکھتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جب نبی کی گھر والیاں نہیں بچ سکی عذاب سے, ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی غدار نکلی, نوح علیہ السلام کی بیوی غدار نکلی, ٹھیک ہے. فخانتہما, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے. فرمایا کہ انہوں نے دھوکہ دیا, غداری کی ہے نبی کے ساتھ, خیانت کی ہے. تو ہوا کیا ہے, فرمایا کہ پھر دونوں جو ہے کیا ہوئی ہیں, وہ بھی غرق ہوئی ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی, ٹھیک ہے. ادھر لوط علیہ السلام کی جیسا پتھروں کا عذاب پوری قوم پر آیا ہے, پھر ویسا عذاب ان کی آپ کی بیوی پر بھی آیا ہے, پھر بچ یہ بھی نہیں سکی ہے. تو اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جناب یار کوئی مطلب ہے, کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات کہ نبی کی بیویاں ہوں اور نکلے غدار؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اللہ کے فیصلے, یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا امرأتہ, ٹھیک ہے. یہ دو اچھا یہ دو بیویاں ہیں, عورتیں ہیں جو غدار نکلی ہے, اور رب نے دو اور عورتوں کی تعریف کی ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, فرمایا ایک فرعون کی بیوی ہے, فرعون کے محل میں رہ کے غدار, حالانکہ وہ کتنا بڑا غدار ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا فرعون کی بیوی ہو کر کلمہ پڑھ کے کھڑی ہے, ٹھیک ہے جی. وہ بادشاہ کے گھر میں ہے, ٹھیک ہے جی, سب سے بڑے غدار کے گھر کے اندر ہے, لیکن رب نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. اور دوسری فرمایا مریم ابنت عمران التی احصنت, فرمایا دوسری حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا. یہ دو عورتیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو عورتوں کے لیے یہ دونوں بڑی مثالیں دی گئی ہے. فرمایا کہ عورت ہو چاہے بادشاہ کے گھر بھی کیوں نہ ہو, رب ایمان کی دولت عطا فرما دے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب فرعون کو پتہ چلا نا کہ میری بیوی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو اس نے جو سزائیں دی نا, سزائیں دی آپ کو, وہ کتنی بڑی سزائیں تھی. آپ سوچ سکتے یار کہ اس عورت کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئی تھی, ٹھیک ہے, ایسے لگا کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھکی ہوئی ہیں اور کھڑی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو پاس سے گزرے نا, تو جب ظاہر آخر انسان ہے, بشری تقاضا ہے, آخر تھک جاتا ہے بندہ, تو انہوں نے عرض کی کہ
اے اللہ کے نبی میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا امتحان کب ختم ہوگا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آج دیکھیں نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کیونکہ مفت میں ملا ہے نا, ابا مسلمان کلمہ پڑھنے والا, دادا مسلمان, ٹھیک ہے جی, ہم نے احسان کیا دنیا پر تشریف لا کے, ٹھیک ہے جی, ادھر سے مولوی بلایا, اس نے ایک کان میں پھونکا مار کے اللہ اکبر کر دیا, دوسرے میں پھونکا مار کے اللہ اکبر, چل بھائی کلمہ پڑھ لیا, سیدھا سی جنتی ہو گیا. کبھی پڑھ کے اسلام قبول کیا ہوتا نا تو پھر پتہ چلتا کہ اسلام کتنا مہنگا ہے. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں نے اسلام کی قدر کی نا ان سے جا کے پوچھا کہ اسلام مہنگا کتنا ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خدا کی قسم یہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, غالباً مسلمہ کذاب تھا خبیث وہ, ٹھیک ہے جی, اس نے آپ کو کہا جو یہ بتا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے. قال نعم. تو اس نے آگے سے کیا کہا اتشہد انی رسول اللہ, تو یہ بھی گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا لا اسمع, میں نے سنا ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا بھونک رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, آپ کا ہاتھ کاٹا, پھر بازو کاٹا, پھر یہ ہاتھ کاٹا, پھر یہ بازو کاٹا, پھر ٹانگیں کاٹی, پھر یہ ٹانگ کاٹ, پھر ایک ایک جوڑ کر کے کاٹا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی, اس بندے کو درد نہیں ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, جس کا ایک ایک جوڑ کر کے کاٹا ہے. اسلام کی قدر یہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں فری ملا ہے نا, مفت کے اندر ملا ہے, نہ مطالعہ, نہ کتاب, نہ کسی کے پاس جانا پڑا, نہ کسی سے لینا پڑا, چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے گزارا ہی ہے, ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ آج ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہونے کے باوجود ایک بھی صف پورے ماہ رمضان کی بات ہے یار, ایک بھی صف نہیں رہے گی تراویحوں کے اندر. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ فری کے اندر ملا ہے. بھائی پیدا ہوئے تو کلمہ کسی اور نے پڑھ دیا, مر گیا تو جنازہ بھی کسی اور نے پڑھ دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم مفت کے عاشق رسول بھی اور مفت کے جنتی بھی. ٹھیک ہے جی. ہاں جنت کی قدر ہے نا, ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے 10 سال 20 سال جو ہے وہ جناب ریسرچ کی ہے آج کے دور کے اندر بھی. ٹھیک ہے جی. یورپ کے اندر آج جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا, آپ ان کی کبھی داستانیں پڑھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, پورا گھر عیسائیوں کا ہو اور ایک بندے نے نماز آپ کلمہ پڑھا ہو اور وہ چھپ کر اپنے کمرے کے اندر جا کر جناب والا پیشاب کے بہانے کسی اور بہانے جا کر اندر جا کے نماز پڑھاتا ہو, واپس آ کے پھر انہی کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہو. کیوں؟ تاکہ ہمارے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے. یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. جن لوگوں نے ریسرچ کر کے, محنت کر کے, مطالعہ کر کے, جنہوں نے رب کو ڈھونڈا ہے نا, اسلام کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, ان سے جا کے پوچھے کہ انہیں کلمہ کیسے نصیب ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ حضرت مریم اپنا آسیہ جناب والا کیل لگے ہوئے, کیل ٹھوک دیے گئے ہاتھوں کے اندر, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب میرا امتحان کب ختم ہوگا, رب مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے مالک تیری بندی کہہ رہی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا میرے کلیم اپنے اس بندی کو کہ نظر اٹھا کے دیکھ, ہم نے تجھے جنت کا محل یہی سے دکھا دیا ہے. اسلام نا قیمت مانگتا ہے, ایڈا فری نہیں ہے کہ جناب بس کلمہ پڑھا فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ماہ رمضان میں آیا تو مسجد آباد ہوگی فارغ. اسلام ہمیشہ قیمت مانگتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور دوسری آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ہم تمہیں بغیر آزمائے جنت عطا فرما دیں گے. تو کیا سمجھتا ہے کہ بغیر آزمائش کے, بغیر تجھے تکلیف دیے, بغیر تجھ سے کام لیے تجھے جنت عطا فرما دے؟ فرمایا ایڈی سستی ویلی جنت کوئی نہیں ہے کہ تو آئے, کھائے, پیے, زندگی گزارے, مرے اور تجھے جنت میں اٹھا کے پھینک دے. میں ایڈی بھی سستی کوئی نہیں. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, فرمایا ہم نے تو ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے. ہاں جنت ملتی ہے آزمائش کے بعد, جنت ویلے ٹکر کھانے سے. ہاں ساری زندگی گزر جائے, بندہ 6 کلمے نہ یاد کر سکے, ساری زندگی گزر جائے, بندے کو پاکی پلیتی کا پتہ نہ چلے, اور وہ بھی کہے جی میں بھی جنتی ہوں. ٹھیک ہے جی, تو پھر وہ لوگ ان کی قیمت کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے جسموں کو کٹوایا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر کل قیامت والے دن تو کربلا والے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے, یار وہ بھی کھڑے ہو کے پوچھیں گے مالک یہ بغیر کچھ کیے جنتی, اور امام حسین کہے کہ جناب میں 72 دے کے میں بھی جنتی, تو فرق کون سا رہ گیا؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو ذبح کروایا, اپنے بچے ذبح کروائے, اپنے مکانوں کی, اپنے گھر کی, اپنے خاندانوں کی قربانی دی ہے, وہ بھی جنتی ہے. اور تو بغیر ایک نماز پڑھے تو بھی جنتی ہے. تو پھر آخر سوال تو بنتا ہے نا کہ پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جب جنت صرف کلمے پڑھنے سے مل جاتی ہے؟ تو پھر کس چیز کی قربانی بھائی؟ پھر ان کی قربانی دینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ صحابہ کرام کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہی کل وہ بھی تو عرض کر سکتے کہ مالک کا اتنا کچھ کروانے کے بعد بھی تو نے جنت دی ہے. یہ ہمارے وارث کھڑے ہوئے ہیں, خالی کلمہ پڑھ کے یہ بھی جنت میں ہی آ گئے ہیں. تو پھر بتا ہماری جنت, ہماری شہادتوں کا, ہماری قربانیوں کا مول کیا ہے؟ تو بھائی ایڈی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس جناب پیدا ہو جائے مسلمان کے گھر, یہی نہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے جی, کلمہ مولوی کو پڑھا لو, جنازہ مولوی کو پڑھا لو, ہم مفت کے اندر جنتی.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا امرأتہ، فرمایا اس کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ خیانت اور غدار تھی. فرمایا غدار کی کوئی بات نہیں. قدرنا، ہم یہ بات طے کر چکے ہیں، انہا لمن الغابرین، جیسے اس کی قوم کا انجام ہوا ہے آپ کی بیوی کا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے، اس نے نہیں بچنا ہے. چاہے کچھ جائے، نوح کی بیوی کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بچنا اس نے کوئی نہیں ہے. یہاں تو پیر کا پتر باہر نہیں ہے، فیٹر پی رہا ہو نا پیر کا پتر، تو لوگ اس کے بھی پیر چوم رہے ہوتے ہیں. میں کہ یہاں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں انہا لمن الغابرین، میں کہ وہ بھی ایسے پیچھے رہ گئی ہے جیسے قوم پیچھے رہ گئی جنت سے. مطلب کیا ہے کہ جیسے قوم کو عذاب دینا ہے، ہم نے رعایت اس کو بھی نہیں دینی ہے. نبی کی بیوی ہے تو کیا ہوا؟ جب نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا. بڑے پیر کا پتر ہے تو کیا ہوا؟ جب پیر جیسا بنا ہی نہیں تو خام خطرے وہاں ہاتھ چوم رہے. جب نبی کی بیوی نہیں بچ سکی ہے تو پیر کا پتر کیسے بچ جائے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ جب نبی کی بیوی غداری کرے وہ نہ بچے، یہ امت غداری کر کے یہ کیسے بچ جائے گی؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.